الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، سوشل میڈیا پر یہ کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس ایک چینل ہے، ایک رافضی، غالباً ایک رافضی عورت وہ چینل چلاتی ہے، جس کے چینل کا نام میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پوڈ کاسٹ وتھ امبر، یہ ایک رافضی چینل ہے۔ یہ رافضی چینل خاص کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق طرح طرح کی ویڈیو بناتی ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہے۔ اب اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر کے ایک تھمبنیل بنایا، جس میں معاذ اللہ صحابہ اکرام کو 12 منافقین صحابہ اکرام کا اس نے اس تھمبنیل میں اس نے ذکر کیا۔ اب منافق کی کیا تعریف ہے، منافق کسے کہتے ہیں، اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز سمجھیں گے۔ میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہاں پر فرماتا ہے، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 142 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر جب ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا یہاں پر کس کے متعلق یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہیں انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہو تو ہارے جی سے لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ یعنی جب منافق لوگ نماز میں جب کھڑا ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز میں یعنی نماز دل سے وہ لوگ نہیں پڑھتے، جب نماز میں سستی کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستی کیا کرتے ہیں، نماز میں وہ لوگ دل سے نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے عبادت نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں منافقوں کی ایک بڑی خصلت کا بیان ہے، وہ یہ کہ یہ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو فریب دینا ممکن نہیں۔ ان کے اس فریب کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کہ انہیں غافل کر کے مارے گا، دنیا میں انہیں رسوا کرے گا اور قیامت میں انہیں عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا ضرور کرے گا۔ ان منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کا دل نماز میں نہیں لگتا۔ ان منافقون کا، ان منافق لوگ دل سے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لینا، جو منافق ہوگا اس کا دل کبھی نماز میں نہیں لگے گا۔ فرماتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں، یعنی صرف دکھاوے کی نماز وہ لوگ منافق لوگ پڑھتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقین کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا اور دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا آسان نسخہ، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو کامل وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھے ہو جائے۔ اس کے بعد یہ تصور باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت میرے بائیں طرف اور جنت میری دائیں طرف اور جہنم میری بائیں طرف ہے، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں،
اور میرا گمان ہوتا ہے کہ میری آخری نماز ہے، پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں، اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے ویسے تکبیر کہتا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں اور دایاں قدم انگوٹے پر کھڑا کر دیتا ہوں، پھر اخلاص کے ساتھ باقی افعال ادا کرتا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ احیاء العلوم میں علامہ امام غزالی نے جو میں واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا، حضرت حاتم اصم کا، علامہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ اچھا، اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پوڈکاسٹ وتھ امبر رافضی چینل جو یہودی چینل ہے، اب مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ یہ آیت ہے ہی منافقین کے بارے میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ نہ صحابہ اکرام کا اس میں نام ہے، نہ کسی ایک ولی کا تو اس میں نہ کہ ذکر ہے۔ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ پوری آپ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت مبارکہ ایک ہو گئی۔ اب دوسری آیت مبارکہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 145 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ولن تجد لهم نصیرا، ان کا کوئی مددگار یعنی ان کا کوئی جو ہے نصرت حامی، کوئی ان کو جو ہے آ کر کے ساتھ دینے والا، ان کو کوئی نکالنے والا، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو بہت مشہور آیت مبارکہ ہے، جب کبھی بھی چاہے علماء ہو، چاہے مسجد کے خطباء ہو، اس آیت مبارکہ کو جب منافقین کے بارے میں جب پڑھنا، خطبہ دینا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اب مجھے ذرا آپ بتاؤ تو صحیح، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ اب ذرا آپ اس آیت مبارکہ کا بھی خلاصہ دیکھ لینا، اس آیت مبارکہ میں کن کن لوگوں کا ذکر ہے۔ اب میں پوڈکاسٹ وتھ امبر نامی ایک رافضی عورت جو چینل چلاتی ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں بک بک کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، وہ فتنہ خور عورت، وہ یہودی سوچ والی عورت، یہ یہودی سوچ میری غلطی ہے، تو ہے ہی یہودی۔ سننا، اس آیت مبارکہ کی خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، اور سب کچھ انشاءاللہ العزیز حدیث مبارکہ سے بھی الحمدللہ میں دلائل پیش کروں گا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا جو انہیں عذاب سے بچا سکے، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے انہیں باہر نکال سکے۔ یاد رہے کہ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ الصمد۔ کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں خود کو مسلمان کہہ کر مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا، اور کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مجھے ذرا آپ بتاؤ تو صحیح، اس آیت مبارکہ کا بھی میں نے خلاصہ آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا، کیا کہیں پر بھی یہاں پر اس سے مراد معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد صحابہ اکرام کی ذات کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی ذات کہیں آپ کو دکھ رہی ہے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا نام کسی ایک اعلیٰ تو عشرۂ مبشرہ تو مہاجرین تو انصار تو دور کی بات، طلقاء میں آپ لے لیجئے، کسی ایک کا تو بھی یہاں پر جو ہے ذکر ہونا چاہیے، کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رافضی لوگ ایک یہودی سوچ کو، یہودی فکر کو جو ہے، یہودی فکر کو پرچار کرنے کے علاوہ روافض جھوٹ کا ایک پلندہ ہوتا ہے جسے تقیہ کا نام دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سچی اور پکی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔
ٹھیک ہے، اب آئیے اب ہم حدیث مبارکہ کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے بخاری شریف، میرے ہاتھ میں حدیث پاک، بخاری شریف حدیث ہے 764 یعنی 7064۔ یہاں پر فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا آپ خلاصہ ذرا آپ کے سماعتوں کے حوالے میں عرض کرنے چلا۔ کیا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے متعلق؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو عمل کم ہو جائیں گے، بخل پیدا ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج کی کثرت ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل اور شعیب و یونس و لیث اور زہری کے برادر زادہ بواسطہ زہری حمید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو روایت کرنے والے بھی کوئی عام ولی نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ تابعی نے جو ہے، اب تابعی کہتے کس کو ہے بھائی؟ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دیدار کیے، ان سے حدیث لیے، ان کی شاگردی اختیار کیے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہاں پر دوسری حدیث مبارکہ، عبداللہ اور ابو موسیٰ کے ساتھ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ اور ابو موسیٰ کے ساتھ کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قیامت سے چند دن پہلے ایسے ہوں گے کہ ان میں علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا اور جہالت طاری ہو جائے گی اور حرج کی کثرت ہوگی، اور حرج سے مراد قتل ہے، یعنی لوگوں کا قتل عام سمجھا جائے گا، لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو قترنا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ تمام جو ہے قیامت کے فتنے ہیں۔ کہیں پر بھی اس فتنوں کی جب میں بات کر رہا ہوں، فتنوں کی جب میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی کہیں پر بھی جو ہے کسی اعلیٰ تو دور کی بات، افضل تو دور کی بات، کوئی آخر وقت میں ایمان لانے والے صحابی، ان کا بھی یہاں پر جو ہے ذکر تو ہونا چاہیے، ان کا بھی یہاں پر کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے کچھ دن پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور قتل و عام کثرت سے کیا جائے گا، اور زیادہ لوگوں کی یعنی حرج سے مراد قتل ہے، حرج جو ہے بہت زیادہ پھیل جائے گی، قتل و غارت گری، خون خرابہ، یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وتھ امبر پوڈ کاسٹ اس چینل چلانے والی لڑکی سے، اب مجھے ذرا آپ بتاؤ تو صحیح، کیا جو میں نے قرآن مجید برہان رشید سے جو دلائل میں نے پیش کیا، جو حدیث مبارکہ سے میں نے جو دلائل پیش کیا، اس میں کہیں پر بھی جو تم نے یہاں پر جو ایک تماشا بنا رکھا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو لے کر کے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے جو ہے ایسا یہ کیا ہے، انہوں نے جو تمہارے کہنے کے مطابق، آپ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ کیا ہے؟ یہ تم ہی تو ہو، یہ 12 منافق صحابہ جنہوں نے نبی کو قتل کرنا چاہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور دلیل تم نے کیا دی؟ اہل سنت کتابوں سے نام بے نقاب۔ کیا تم جو ہے اپنے آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اہل سنت کے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کہیں پر بھی تو نہیں بتا سکتی کہ کسی اہل سنت و جماعت کے کسی عالم نے اس طریقے کی بات لکھی ہو۔ یہ صرف تم لوگوں کا ایک دھوکہ ہے، تم لوگوں کی ایک گندی منافقانہ یہودانہ چال ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے ایمان کی، عقیدے کی اور اپنے قبر کی، حشر کی، آخرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ فکر کرنے اور ایسے لوگوں کی غلیظ صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔